پیش خدمت ہے مشہور ادیب و شاعر و مصنف کنور مہند سنگھ بیدی سحر کی خودنوشت سوانح حیات یادوں کا جشن سے 16واں حصہ۔ اس حصے میں بیدی صاحب کو کینسر لاحق ہو گیا تھا، اس کی تفصیل بتائی گئی ہے، جو کہ بعد میں نکلا کہ رپورٹ غلط تھی۔ کچھ ہی دن بعد بدقسمتی سے مجھے چکر میں ڈال دیا کہ یہ ساری باتیں بھول گیا اور جان کے لالے پڑ گئے۔ میں ایک روز یوں ہی سول سرجن کرنل چاند سے ملنے گیا۔ کرنل چاند بہت ہی شریف انسان تھے اور اپنے فن میں ماہر۔ ان کے دفتر میں ان سے باتیں کرتا رہا۔ دایاں ہاتھ میز پر رکھا ہوا تھا۔ میرے اس ہاتھ کی پہلی انگلی کے درمیانی پور میں ایک چنے کے برابر چھوٹی سی رسولی تھی۔ میں ستار بجایا کرتا تھا، طبلے سے بھی شغف رکھتا تھا۔ ستار کی مضراب بھی اسی انگلی میں ڈالی جاتی تھی اور طبلے میں بھی اسی انگلی سے زیادہ کام لینا پڑتا تھا۔ یہ رسولی 2-3-4 برس سے تھی، لیکن جب ذرا بڑی ہوئی تو طبلہ یا ستار بجانے میں دقت کبھی کبھی محسوس ہونے لگی اور درد بھی ہونے لگا۔ کرنل چاند نے پوچھا کہ یہ کب سے ہے؟ میں نے یہ ساری بات بتا دی کہ وہ کہنے لگے کہ اس قسم کی رسولی کا جسم میں رہنا اچھا نہیں ہے، اسے نکلوا دیجئے۔ میں نے کہا نکلوا دوں گا۔ کہنے لگے 2 منٹ کا کام ہے، کہو تو ابھی نکال دوں۔ میں نے کہا نکال دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے کوکین کا انجیکشن دے کر وہ رسولی نکال دی، زخم پر پٹی باندھ دی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ 2-3 ہفتے کے بعد چھوٹے ڈاکٹر کا فون آیا کہ کرنل چاند بلا رہے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا تو بہت جھجک کر بولے، کنور صاحب، میں آپ کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ میں نے آپ کی رسولی لاہور معائنے کرنے کے لیے بھیجی تھی اور وہاں سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ یہ رسولی میلینوما ہے، جو بدترین قسم کا کینسر ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اول تو قریب سبھی قسم کا کینسر مہلک ہوتا ہے، لیکن میلینوما قسم کے کینسر سے آج تک کوئی مریض شفا یاب نہیں ہو سکا ہے۔ یہ 1947 کی بات ہے۔ میں ان دنوں بھرپور جوانی کے عالم میں تھا۔ قتل کا مجرم اپیل کر سکتا ہے اور کرتا ہے کہ شاید ہائی کورٹ سے اسے بری کر دیا جائے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ میں بھی اپیل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر سب اپیلیں خارج ہو جاتی ہیں تو پہلے گورنر اور اس کے بعد صدر جمہوریہ کے پاس رحم کی اپیل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ بھی خارج ہو جائے تو مجرم کے لیے ایک آخری امید اور بھی باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی موقع پا کر جیل سے فرار ہو جائے، لیکن میلینوما کے مریض کے لیے کہیں بھی کوئی امید کی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے اس کی زندگی ہوتی ہے اور وہ بھی زندگی نہیں ہوتی۔ ان دنوں وہ ایک دن میں 100 بار مرتا ہے اور گھر والے الگ پریشان ہوتے ہیں۔ جب میں کرنل چاند سے یہ خبر سن کر گھر پہنچا تو میں نے بیوی سے ذکر کیا۔ وہ بیچاری رونے لگی۔ سب گھر والوں کو رلا دیا۔ والدین، بھائی، سسرال کے لوگ بھی جالندھر پہنچ گئے۔ ہر ایک نے مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کی، مگر سب بے سود۔ میں نے کہا کہ اب آپ مجھے گھر سے لے چلیں، پردیس میں مرنا نہیں چاہتا۔ 3 ماہ کی رخصت لے کر میں اپنے گھر آ گیا۔ والدین، بھائی، علاقے کے لوگ بھی میری دلجوئی کے لیے آتے تھے، مگر میں کسی سے بات بھی نہیں کر پاتا تھا۔ مجھے ہر وقت دکھائی دیتا تھا کہ والد صاحب نے ان دنوں ہزاروں روپے پر نقالوں، گانے والوں، پہلوانوں، کبڈی کے کھلاڑیوں وغیرہ بس صرف کیے۔ اسی طرح میرا دل مجھے پہلے سے کہا جاتا ہے کہ ویانا بھیج دیں گے، زیادہ سے زیادہ بازو کٹوا دیے جائیں گے تاکہ میلینوما کا زہر آگے نہ پھیل سکے۔ میں نے کہیں بھی آنے جانے سے انکار کیا۔ 1 ماہ کے اندر میرا 28 پاؤنڈ وزن کم ہو گیا۔ نہ بھوک لگے نہ پیاس، گھر والے الگ پریشان تھے۔ ایک شام میں اسی یاس کے عالم میں بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ میرے والد صاحب کے ماموزاد بھائی نہال سنگھ آئے۔ پیے ہوئے تھے اور ضد کرنے لگے کہ میں بھی پیوں۔ میں نے ہر چند گریز کیا اور کہا کہ میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میں پیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ضد پر قائم رہے اور میری ایک نہ سنی۔ جب میں زچ ہو گیا تو انہیں خوش کرنے کے لیے میں نے 1 پیگ زہر مار کر لیا۔ کچھ دیر بعد جو طبیعت میں تبدیلی پائی، حوصلہ بڑھتا دکھائی دیا۔ یاس و غم کے بادل چھٹنے لگے۔ اتنے میں نہال سنگھ نے ایک اور پیگ دیا جو میں نے اعتراض کے بغیر قبول کر لیا۔ اس سے چہرے پر بشاشت کے آثار دکھائی دیے۔ نا امیدی امید میں تبدیل ہونے لگی۔ تیسرا پیگ جب میں نے خود مانگا تو نہال سنگھ میرے چہرے کی جانب غور سے دیکھنے لگے۔ تیسرا پیگ پیتے ہی کود کر اپنے بستر سے اٹھا اور سیدھا اپنے والدین کے پاس پہنچا۔ دن بھر وہ مجھے حوصلہ دیتے رہتے تھے، مگر میں گردن لٹکائے رکھتا تھا۔ اب میں نے جا کر انہیں حوصلہ دینا شروع کیا کہ یہ معمولی سی رسولی کیا چیز ہے، کون اس کی پرواہ کرتا ہے؟ ویانا جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہیں سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ ہرگز فکر نہ کریں۔ والد اور والدہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ انہیں
کیا علم کہ میں نے شراب پی ہے، وہ وہی بول رہی ہے۔ باہر کہ وہ مجھے خوش دیکھ کر خود بھی خوش ہوئے، مگر جب انہوں نے پوچھ تاچھ کی تو پتہ چلا کہ مجھ میں عارضی حوصلہ کیوں کر ہوا۔ نہال سنگھ نے انہوں نے مجھے روز پلانے کے لیے کہہ دیا تاکہ میری طبیعت بحلی رہے۔ رسولی والی جگہ پر ایک چھوٹی سی گلٹی بن گئی، ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے میلی نما جڑ پکڑ چکا ہے اور وہیں پر پھر سے ابھر رہا ہے۔ اس سے تشویش میں اضافہ ہوا، چنانچہ والد صاحب ہم سب کو لے کر لاہور آئے تاکہ دوبارہ آپریشن کرایا جائے۔ کرنل بھروچا اس وقت اسپتال میں چیف سرجن تھے، اپنے فن میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان سے آپریشن کرایا، جو مواد نکلا اسے پھر معائنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ 10 دن کے بعد معائنے کا نتیجہ نکلا۔ 10 دن تک ہم سب لاہور ہی میں رہے۔ بالآخر 10 دن کا عرصہ 10 برس بن کر ختم ہوا۔ ڈاکٹر وشوناتھ نے رسولی کا معائنہ خود کیا اور نتیجہ نکالا کہ رسولی میلونوما نہیں تھی، بلکہ ٹیومر کلوما تھی، جو کہ غیر مضر قسم کی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو کس قدر خوشی ہوئی ہوگی۔ میں نے رخصت اور بڑھوا لی، واپس گاؤں آ گیا، جہاں 3 ہفتے تک متواتر جشن ہوتے رہے۔ ہزاروں روپے کار خیر کے لیے دیے گئے، آنے جانے والے لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ اس فکر سے میری صحت تباہ ہو چکی تھی، چنانچہ میں نے رائے بہادر ڈاکٹر جیون لال کو خسارہ اور ہرجانے کا نوٹس دیا۔ پہلا معائنہ انہوں نے کیا تھا، مگر چونکہ ڈاکٹر وشوناتھ دنیا کے مشہور ترین پیتھولوجسٹ تھے، ان کی رائے فائق تھی۔ پھر واقعات سے بھی ثابت کر دیا تھا کہ ڈاکٹر جیون لال کی رپورٹ غلط تھی۔ اگر وہ رپورٹ درست ہوتی اور مجھے واقعی میلینوما ہو جاتا تو میرے صحت یاب ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ڈاکٹر جیون لال کے پاس نوٹس گیا تو انہوں نے ڈاکٹر وشوناتھ سے بات کی اور کہا کہ پہلے معائنے کے وقت میری رسولی غالباً دوسری رسولیوں میں مل گئی ہوگی اور کسی اور کی رسولی کو میری سمجھ کر اس کی رپورٹ دے دی گئی ہے۔ ڈاکٹر وشوناتھ نے ہمارے خاندانی معالج تھے اور ہمیں ان پر مکمل اعتماد تھا۔ ہم ان کی ہر بات اپنے لیے حکم سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے نوٹس واپس لینے کی ہدایت کی تو میں نے نوٹس واپس لے لیا۔ ڈاکٹر وشوناتھ کے فرزند ارجمن شونی کمار، جو ہندوستان کے مشہور ترین پولیس افسر ہیں، ان دنوں اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کافی آنا جانا تھا۔ بچپن سے ہی بے پناہ ذہانت اور شجاعت کے مالک تھے۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات صاف نظر آ رہے تھے۔ ان سے ہمارے خاندان کے اب بھی اسی طرح کے مراسم میں جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں رخصت ختم ہونے کے بعد پھر واپس جلندھر اپنے عہدے پر آ گیا۔ وہ محرم کے دن تھے۔ وہ کوہا سادات ایک قصبہ ہے جو چھاونی ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع ہے۔ وہاں شیعہ سنی کشمکش چل رہی تھی، تعزیے نکالنے پر جھگڑا تھا۔ ڈی سی نے میری ڈیوٹی وہیں لگا دی۔ ہر روز جلسے ہوتے تھے، بڑی دھواں دھار تقریریں ہوتی تھیں۔ میں نے فریقین سے رابطہ پیدا کیا اور سمجھوتے کی ایک صورت نکالی۔ سمجھوتہ تحریر میں لایا گیا۔ خان بہادر مشتاق احمد گرمانی، جو ان دنوں سر سکندر حیات خان کی وزارت میں چیف پارلیمنٹری سیکریٹری تھے، وہاں آئے۔ فریقین نے ان کے ساتھ بھی سمجھوتے کی بات کی اور محرم بخیر و خوبی گزر گیا۔ لوگ جلتی آگ پر تیل ڈالنے کے لیے دور دور سے آئے اور بڑی بڑی اشتعال انگیز تقریریں کی، لیکن کوہا سادات کے لوگوں نے سمجھوتے کا احترام کیا اور کسی ایک کی نہ سنی۔ جالندھر کے قیام میں چند اچھے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ سردار کیسرا سنگھ کے چھوٹے بیٹے شیوراج سنگھ وہاں کے رؤسا میں سے تھے۔ بڑے ہی خوش خلیق اور مہمان نواز تھے۔ ان کی سگریٹ بنانے کی ایک فیکٹری بھی تھی۔ ہمیشہ ان سے مذاق رہتا تھا، اگر سگریٹ کی فیکٹری ہی چلانا ہے تو کم از کم اپنا نام تو شیوراج سنگھ نہ رکھو، شیوراج بہادر یا کچھ اور رکھ لو۔ ان دنوں اکثر ہر اتوار اور ہر ہفتے کے روز دعوتیں ہوا کرتی تھیں، جن کی نوعیت بھی عجیب ہوا کرتی تھی۔ کسی نہ کسی کا باورچی کوئی نہ کوئی خاص چیز پکانے میں مہارت رکھتا تھا، چنانچہ الگ الگ گھروں سے الگ الگ اچھی سے اچھی چیزیں پک کر آتی تھیں، جنہیں سب مل کر تناول کرتے تھے۔ کسی ایک پر کوئی خاص بار بھی نہیں ہوتا تھا۔ لذیذ سے لذیذ پکوان کھانے کو ملتے تھے۔ شیوراج سنگھ اور ان کے خاندان والے مذہب کے لحاظ سے ہندو تھے، لیکن ایک مسلمان بزرگ کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے، جو ہر سال کچھ روز ان کے یہاں قیام کرتے تھے۔ سارا خاندان ان کا بہت احترام کرتا تھا۔ گھر میں کوئی بیاہ شادی ہوتی یا کوئی نیا کام شروع کرنا ہوتا تو ان سے اجازت لیتے تھے۔ کسی غیر مذہب کے انسان کے لیے اتنا اعتقاد نہیں دیکھا جتنا ان کے خاندان میں ان کے بزرگوں کے لیے تھا۔ شکریہ۔